وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ آج ہم لیسن نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ اس لیسن کے اندر صرف مشق ہے، جو ہم نے زبر زیر پیش کے سلسلے میں جو پڑھے تھے سبق، اور آگے حرف مد الف واو یا، اور اس کے آگے حرف لین، یہ سارے چیزوں کی یہاں پر مشق ہو رہی ہے۔ میں انشاءاللہ اچھی طرح میں آپ کو سمجھاؤں گا اور اچھی طرح میں مشق کراؤں گا آپ سے۔ میں آپ سے پوچھوں گا اور تھوڑی دیر آپ کو وقت دوں گا، آپ خود مجھے جواب دینا ہے۔ جب یہ سبق اچھی طرح آپ سمجھ جائیں گے، یہ مشق اچھی طرح جب آپ سمجھ جائیں گے، پھر انشاءاللہ اگلے جو درس ہے وہ تنوین کے سلسلے میں ہے، یعنی بالکل مختلف درس ہے وہ، اس میں بالکل آسانی ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 6، مشق، حرکات و حروف مد و حروف لین، یہ ساری چیزوں کی یہاں پر مشق ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھو کہ ہم نے پہلے ہی درس میں یہ بتایا تھا کہ زبر زیر پیش کو کیسے پڑھنا ہے۔ جی آپ بتاتے رہنا ہے مجھے، میں درمیان میں آپ کو تھوڑا وقت دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بولنا ہے، تبھی آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی۔ صرف میں پڑھاتا رہوں، آپ بس سنتے رہے، اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں آتا۔ میں پڑھاتا بھی رہوں، آپ پڑھتے بھی رہے، میرے ساتھ بولتے بھی رہیں، تو اس سے جو ہے بہت جلد آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو زبر زیر پیش کو کیسے پڑھنا ہے بتائیے؟ کھینچ کر پڑھنا ہے یا جلدی پڑھنا ہے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ معروف پڑھنا ہے یا مجہول پڑھنا ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ جی، زبر زیر پیش کو ذرا بھی نہیں کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پہ ہے دیکھو، با زبر با، ٹھیک ہے؟ اب اسی کو زیر لگا لو تم یہاں پہ، با زیر بی، ٹھیک ہے؟ اسی کو پیش لگا لو، با پیش بو، با بی بو، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، بس، بالکل نہیں کھینچنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زبر زیر پیش کو بالکل کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ چلیے آگے جائیں گے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ کھڑا زبر۔ کھڑا زبر کے سلسلے میں پچھلے درس میں آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے یا جلدی پڑھیں گے؟ جی، کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے با کھڑا زبر با، ٹھیک ہے؟ ابھی اسی کو کھڑی زیر نیچے لگا لو، با کھڑی زیر بی، ایک الف، ٹھیک ہے؟ اسی طرح با الٹا پیش بو، با بی بو، سمجھ گئے؟ اب آگے جو ہے یہاں پہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ یہ الف سے پہلے زبر ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ جی آپ کو بتانا ہے، یہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟
جی الف مدہ ہوگا. ٹھیک ہے, الف مد کو کیسے پڑھنا ہے؟ ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. کیسے؟ با الف زبر با. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ اب یہاں پہ دیکھو یہ تینوں کو کیسے پڑھیں گے. با زبر با, با کھڑا زبر با, با الف زبر با. ٹھیک ہے, اسی طرح آگے دیکھو. با زیر بی, با کھڑی زیر بی. کیوں کھینچ رہے ہیں؟ جی ہاں, کھڑی زیر ہونے کی وجہ سے. با یا زیر بی, یہاں پہ کیا قاعدہ ہے؟ با یا زیر بی میں کیا قاعدہ ہے بتائیے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگا. جی ہاں بالکل صحیح بات ہے, یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے, جیسے با یا زیر بی. ٹھیک ہے, اب آگے با یا زبر بئی, با یا زبر بئی. یہ کیا ہے؟ یہاں پہ کیا قاعدہ ہے؟ با یا زبر بئی. دیکھو غور سے دیکھو, یا کے اوپر ساکن ہے, اس سے پہلے زبر ہے. تو ہم نے پچھلے درس میں پڑھے تھے یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟ یا لین ہوگا. جی ہاں, یا لین. یا لین کو کیسے پڑھیں گے؟ یا لین کو نرمی کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کھینچنا نہیں ہے, مد میں کھینچنا ہے, لین میں نہیں کھینچنا ہے. ٹھیک ہے, با زیر بی, با کھڑی زیر بی, با یا زیر بی, با یا زبر بئی. کلیئر ہو گیا؟ یہ سمجھ گئے نا؟ آگے با پیش بو, با الٹا پیش بو, با وو پیش بو, با وو زبر بو. اب قاعدے بتاؤ, یہاں پہ کیا ہے؟ با پیش بو حرکت ہے, پیش کی حرکت ہے. یہاں پہ کیسے پڑھنا ہے حرکت کو؟ زبر زیر پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, با پیش بو بس. یہاں پہ کیا ہے؟ با الٹا پیش بو, ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ الٹا پیش ہے. اس کے بعد یہ کیا ہے؟ یہاں پہ کیا قاعدہ ہے؟ با وو پیش بو, وو ساکن سے پہلے پیش آیا ہے تو کیا قاعدہ ہوگا؟ جی بتائیے کیا قاعدہ ہوگا؟ وو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. ٹھیک ہے, واو مد ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے, جیسے با وو پیش بو. ٹھیک ہے, ابھی آگے با وو زبر بو, بو. یہ کیا ہے قاعدہ؟ وو ساکن سے پہلے زبر ہے تو کیا قاعدہ ہوگا؟ جی ہاں, واو لین, واو لین. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے قاعدہ؟ واو لین. کیوں؟ وہ ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, وہ ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوگا؟ واو لین ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, با وو زبر بو. خلاص کلیئر ہو گیا؟ آگے چلو. جیم وو پیش جو, کیا قاعدہ ہے؟ جو میں واو مدہ. میں آگے تھوڑا اسپیڈ جاؤں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کو بار بار میں نے بتا دیا ہے, آپ کو جلدی جلدی پک اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم جلد سے جلد انشاءاللہ قرآن بھی شروع کرنا ہے. تجوید کے ساتھ عمدہ سے عمدہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جیم وو زبر جو, یہاں پہ کیا قاعدہ ہے؟ واو لین. جی ہاں, واو لین. جیم یا زیر جی, یہاں پہ کیا قاعدہ ہے؟
یا مدہ، جی ہاں یا مدہ، اس کو کھینچنا ایک الف کے برابر. جیم کھڑی زیر جی، یہ کھڑی زیر ہونے کی وجہ سے جلدی پڑھیں گے کھینچ کر پڑھیں گے؟ جی ہاں کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر. جی جیم یا زبر جئی. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے قاعدہ؟ لین کا. کون سا لین؟ یا لین ہے. یا لین کو کیسے پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے نرمی کے ساتھ. جیم یا زبر جئی. کیوں؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہے. کلیئر ہو گئے؟ یہ سمجھ گئے نا پوری اچھی طرح؟ اب چلو آگے مشق کرتے ہیں. یہاں پہ اس میں بھی میں قاعدے پوچھتا رہوں گا. قاعدے جتنا زیادہ ہو سکے نورانی اس قاعدے میں ہم لوگ قاعدے کے اوپر زور دیں گے. ٹھیک ہے؟ ہاں جتنا تجوید کے ساتھ آپ یہ قاعدہ پڑھیں گے قرآن کو اتنا ہی عمدہ سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں جتنا اچھا آپ یہاں پہ پڑھیں گے اتنا ہی اچھا قرآن میں پڑھ سکتے ہیں آپ. اور یہ آپ بھی پڑھنا ہے، آپ کے اڑوس پڑوس میں جو احباب ہیں ان کو بھی بتائیے، ان کو بھی یہ جو ویڈیوز ہیں وہ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی قرآن پڑھنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے؟ ہاں بہت سارے گھروں میں خواتین اور ہمارے بڑے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو صحیح طور پر پڑھانے والے نہیں ملتے. انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو ترتیب کے ساتھ شروع سے بیسک سے میں نے پڑھایا ہے، شروع سے اگر سنتے آئیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ وہ قرآن شروع کریں گے اور قرآن کو پڑھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ان کا قرآن عمدہ سے عمدہ ختم ہو جائے گا، عمدہ طریقے سے تجوید کے ساتھ. انشاءاللہ آگے میرا ارادہ یہ بھی ہے کہ آپ حضرات میں سے جو حضرات قرآن پہلے شروع کریں گے اس کے بعد قرآن کوئی مشکل نہیں ہے، صرف 1-2 پارے تجوید کے ساتھ اگر آپ پڑھ لیں گے میرے پاس پورا قرآن آپ تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پورا قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ 2 پارے 3 پارے کے اگر مشق ہونے کے بعد اگر آپ حضرات میں سے اگر کوئی حفظ کرنا چاہتے ہیں، حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم لوگ رستہ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے ہم بتائیں گے کہ کس طرح قرآن کو حفظ کرنے کا طریقہ ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی آیتوں سے شروع کرنا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے؟ آپ بھی پڑھیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بھی بتائیں، ان کو بھی پڑھوائیں قرآن پاک. اللہ تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو قبول فرمائیں. ٹھیک ہے؟ چلو خلق. ٹھیک ہے؟ خلق، خا زبر خا، لام زبر لا، خلا. خلا، قاف زبر قا، خلق. خا کو تھوڑا موٹا پڑھنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، قاف کو بھی تھوڑا سا موٹا پڑھیں گے. خلق. ٹھیک ہے؟ خلق. اس کو تینوں کو جلدی پڑھیں گے. کیوں جلدی؟ زبر ہے، یہاں بھی حرکت ہے، یہاں بھی حرکت ہے. زبر زیر پیش والے حرف کو تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے. خلق. خلق. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد اذا وقب. اذا وقب، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا. اذا. کیوں کھینچ رہے ہیں اذا کو؟ الف مد ہونے کی وجہ سے. ابھی میں آپ کو الف مد بتاؤں گا. ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ جانا ہے الف مد ہے. یا یہاں پہ کہیں یا مد ہو تو میں بتاؤں گا یہاں پہ یا مد ہے، واو مد ہو تو واو مد ہے. اس طرح اب آگے بڑھتے جائیں گے تو میں انشاءاللہ تھوڑا سا جلدی سے جلدی ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے؟ ہاں اذا، واو زبر وا، قاف زبر قا، وقا، با زبر با، وقابا. تو ہجے کرنے کا طریقہ یہ ہے جب حرف تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک کلمے کو ہجے کر کر وہ ذہن میں رکھے. ابھی دیکھو یہاں پہ 2 کلمے ہیں، اذا ایک کلمہ ہے، وقابا ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو کیا کرنا ہے، ہجے ایسا کریں، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا. اذا، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اذا، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ آگے واو زبر وا، اذا وا ایسا نہیں کرنا ہے.
ٹھیک ہے، تھوڑا گڑبڑ ہو جائے گا. تو اذا کو ذہن میں رکھو بس خلاص. اس کے بعد پڑھو واو زبر وا، قاف زبر قا، وقا، با زبر با، وقابا. آگے پہلے کیا ہم نے پڑھے تھے، ذہن میں کیا رکھے تھے، اذا. اگر ذہن میں نہیں آ رہا ہے تو پھر ایک مرتبہ ہجے کر لو، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، اس طرح. ٹھیک ہے، یہ بہت آسان میتھڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ اذا ذہن میں آ گیا. وقابا پھر بھی اگر ذہن میں نہیں آ رہا ہے تو اذا کو ایک 5 مرتبہ پڑھ لو. اذا 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 اذا، اس طرح پڑھ لیں گے تو آپ کے زبان میں وہ چڑھ جائے گا، آپ کے ذہن میں بھی وہ محفوظ ہو جائے گا. پھر آگے جو ہے وقابا، اذا وقابا، اذا وقابا. اب یہ پورے حرف کو کم از کم ایک 5 مرتبہ پڑھ لیں. اذا وقابا، اذا وقابا، اذا وقابا، اس طرح. تو کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے. آگے وَإِذَا قُرِئَ، ٹھیک ہے، وَإِذَا قُرِئَ، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، وَإِ، ذال الف زبر ذا، وَإِذَا. کیوں کھینچ رہے، الف مد ہونے کی وجہ سے. وَإِذَا، ٹھیک ہے، یہ ایک کلمہ ہو گیا وَإِذَا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے دوسرا کلمہ، قاف پیش قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر آ، قوری آ. ابھی یہ پوروں کو ملانا ہے. وَإِذَا قُرِئَ، وَإِذَا قُرِئَ. اب یہ سارے حرف کو کم از کم ایک 5 مرتبہ رٹ لیں. وَإِذَا قُرِئَ، وَإِذَا قُرِئَ. جب ایک لائن مکمل ہو جاتا ہے تو آپ کو آگے نہیں بڑھنا ہے، یہ ساروں کو پھر ایک مرتبہ پڑھنا ہے. خلق، اذا وقب، واذا قرئ. اس طرح یاد کرنے سے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے. وکواعب، وکواعب، واو زبر وا، کاف زبر کھا، وکا، واو الف زبر وا، وکوا، عین زیر عی، وکواعجی، وکواعی، با زبر با، وکواعب، وکواعب. کیوں کھینچ رہے وا میں، الف مد ہونے کی وجہ سے. ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے، ماشاءاللہ. اللہ کرے اللہ اور آسانی سے آپ کو سمجھا دے انشاءاللہ. فی جیدیہا، فی جیدیہا. فی میں کیا ہے، حرف مد. کون سا حرف مد میں یا کون سا ہے، یائے مدہ ہے. جی میں کیا ہے، یائے مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے. پھر اس کے بعد ہا، اس میں کیا ہے، الف مدہ ہے. یائے مدہ، یائے مدہ، الف مدہ. ٹھیک ہے. فا یا زیر فی، جیم یا زیر جی، فی جی، دال زیر دی، فی جی دی، ہا الف زبر ہا، فی جی دی ہا. کلیئر ہو گئے، اچھی طرح سمجھ گئے نا یہ جی. اس کو رٹا لگانا ہے، صرف پڑھ لے کہ ایک مرتبہ پڑھ لے، 2 مرتبہ پڑھ لے نہیں، آپ کو پڑھتے رہنا ہے. تھوڑا کم از کم ایک 5-6 مرتبہ رٹا لگائے. پی جی دی ہا، اس طرح کم از کم 5-6 مرتبہ پڑھیں. آگے یقول، قو میں کھینچ رہا ہوں میں. کیوں کھینچ رہا ہوں، واو مد ہونے کی وجہ سے. یا زبریہ، قاف واو پیش قو، یقو، لام پیش لو، یقول. ٹھیک ہے، یقول. چلیے آگے. فعقروها، فعقروها. اب اس میں کتنے قاعدے ہیں جی، 2 قاعدے ہیں. کون سے کون سے، واو مدہ
اور الف مدہ. جی ہاں، فا زبر فا، عین زبر ع، فع، قاف زبر قا، فعقا، را واو پیش رو، فعقروا، ہا الف زبر ہا، فعقروها. ٹھیک ہے، ہجے کے ساتھ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بالکل آسان ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل آسان ہے نا. قرآن کتنا آسان ہے، ہم لوگ کتنے غافل ہیں، قرآن سے کتنا دور ہیں. آگے مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کے یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہاں پہ جتنے بھی حرفیں آ رہی ہیں یہ سب قرآن سے ہیں. ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکی ملے گا. مثال کے طور پر اگر آپ نے فعقروها اس کو آپ نے یاد کر لیا تو فا کے پر 10 نیکی، عین پر 10 نیکی، قاف پر 10 نیکی، را پر 10 نیکی، واو پر 10 نیکی، ہا پر 10 نیکی، الف پر 10 نیکی. کتنے ہو گئے؟ 10 20 30 40 50 60 70 نیکیاں ہو گئے. صرف اتنا یاد کیا آپ، فعقروها یہ یاد کیا آپ کو کتنے نیکیاں مل گئے؟ 70 نیکیاں مل گئے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے ہی نہیں ہے؟ جی ہاں. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم کو کب پتہ چلے گا؟ جب ہماری روح پرواز ہو جائے گی، اس وقت یہ قرآن کا مزہ اس وقت پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، آگے چلو. لا يموت فيها، لا يموت فيها. اب اس کو الگ الگ ہجے کر کے طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کریں گے. اب اتنا بڑا جملہ ہے، اب اس کو کیسے ہجے کریں گے؟ اس کو آسان طریقہ یہ ہے، لام الف زبر لا، یا زبر یا، لا یا، میم واو پیش مو، لا یمو، تا پیش تو، لا یموت. ایک کلمہ ہو گیا ہے لا یموت. اس کو آپ کیا کرنا ہے، پہلے تھوڑا سا کم از کم 5 مرتبہ پڑھ لیں. لا یموت، لا یموت، لا یموت، اس طرح. ٹھیک ہے، جب آپ کو یاد ہو جائے یہ تو آگے جائیں گے. فیہا، فیہا، فایا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا. ٹھیک ہے، اس طرح اب پورا ملا کر پڑھنا ہے. لا یموت فیہا. ٹھیک ہے، جی ہاں، آگے چلیے. مآرب، مآرب. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ الف مدہ نہیں ہے، یہ یہاں پہ ہے لیکن یہاں پہ کھڑا زبر کا مدہ ہے. یہاں پہ کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے تھوڑا کھینچ کر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ. حمزہ کیوں بول رہے ہیں، الف کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی پڑھے تھے، جس الف کے اوپر حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ حرکت کا ہے، کھڑا زبر ہے نا، اس کی وجہ سے یہ حمزہ ہو گیا. ٹھیک ہے، میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، ما آ، را زیر ری، مآری، مآری، با پیش بو، مآریب، مآریب، مآریب. اس طرح میں بار بار میں کیوں پڑھتا ہوں بولو؟ تاکہ آپ کو آسان ہو جائے، آپ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پڑھنے سے آتا ہے، خاموش سنتے رہنے سے نہیں آتا ہے. جی آگے چلو. یوم یرونہا. اب یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا لمبا جملہ ہے، اس کو کیسے ہجے کریں گے؟ اس کو 2 پارٹ میں تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم. اب اس کو یاد کر لینا ہے پہلے، یوم، 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 اس طرح. آگے
جب یہ یاد ہو جاتا ہے تو آگے بڑھیں گے. یرونہا یا زبر یا، راو زبر رو، یرو نون زبر نا، یرون ہا الف زبر ہا، یرونہا، یوم یرونہا، پورا ملا کر اب اس کو جو ہے کم از کم 5 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یوم یرونہا. اب اس میں کیا قاعدے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے. یو کون سا قاعدہ ہے؟ یو میں واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین. اس کے بعد رو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین. الف سے پہلے زبر ہے ہا تو الف مدہ. تو پورا ملا کر کیسا ہوا ہے، کیسا پڑھیں گے؟ یوم یرونہا. جی آسان ہے نا؟ اگر کوئی مشکل ہو رہا ہے پڑھنے میں، اگر کوئی تکلیف ہے تو انشاءاللہ مجھے کمنٹس کر کر بتائیں. مجھے یہ جملے میں یہاں پہ پریشانی ہو رہی ہے، مجھے کیسے یاد کرنا ہے. انشاءاللہ میں پھر جو ہے نا آپ کو میں بتاؤں گا کہ کسے کتنا آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ وہ کوشش کر کے میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. وصاحبتہ، وصاحبتہ. اب اس کو یہ پورا ایک ہی کلمہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو پورا واو زبر وا، صاد الف زبر صا، وصا، حا زیر حی، وصاحی، با زبر با، وصاحب، تا زیر تی، وصاحبتی، ہا کھڑی زیر ہی، وصاحبتی ہی. ابھی یہ جملہ یاد ہو گیا. ابھی اس کو کم از کم 5 مرتبہ پڑھنا ہے. وصاحبتہ، وصاحبتہ، وصاحبتہ. ٹھیک ہے. اس میں کیا قاعدہ ہے بتاؤ؟ صا میں الف مدہ ہے، اس کے بعد ہی میں کھڑی زیر ہونے کی وجہ سے ایک الف کے برابر یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلو آگے. ذالک، ذالک، ذالک. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کھاب زبر کھا، ذالک. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ فقال، فقال، فقال میں کیا قاعدہ ہے؟ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، قاف الف زبر قا. فقال، فا زبر فا، قاف الف زبر قا، فقا، لام زبر لا، فقال. ٹھیک ہے. حافظین، حافظین. ہا کھڑا زبر ہا، فا زیر فی، حافی، ضایا زیر غی، حافظی، نون زبر نا، حافظین، حافظین. 2 جگہ کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہا کو تھوڑا کھینچنا ہے، یا مدہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ تھوڑا کھینچ کر پڑیں گے. ٹھیک ہے. ضایا زیر زی، حافظی. ٹھیک ہے. چلو آگے. وَأُوتِيَ كِتَابَهُ. اب یہ جملہ جو ہے نا اس کو کیسے ہجے کریں گے؟ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک کلمہ وَأُوتِيَ كِتَابَهُ الگ. ٹھیک ہے. وَأُ زبر وا، حمزہ وَأُ پیش او، وَأُ تا زیر تی، وَأُوتِي، یا زبر یا، وَأُوتِيَ، وَأُوتِيَ. یہ سمجھ گئے نا آپ؟ وَأُوتِيَ اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لینا ہے. پہلے ایک کم از کم 5 مرتبہ پڑھیں گے تو زبان پہ چڑھ جائے گا یہ. وَأُوتِيَ. اب آگے. کھاف زیر کھی، تا کھڑا زبر تا، کھیتا، با زبر با، کتاب، ہا الٹا پیش ہو، کتابہ، کتابہ.
ٹھیک ہے، ابھی پورا ملانا ہے. وَأُوتِيَ كِتَابَهُ وَأُوتِيَ كِتَابَهُ وَأُوتِيَ كِتَابَهُ. جی آگے. كيف فعل، كيف کافیہ زبر کئی، فا زبر فا، كيف فعل، فا زبر فا، عین زبر ع، فع، لام زبر لا، فعل، كيف فعل. ٹھیک ہے، اس میں صرف یائے لین کا ایک قاعدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یائے لین یعنی جلدی پڑھنا ہے. كيف فعل. اوکے آگے. وَلِيَدِينِ، وَلِيَدِينِ، وَو زبر وا، لام زیر لی، ولی، یا زبر یا، ولی، دال یا زیر دی. یا مدہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا کھینچنا ہے. دال یا زیر دی، وَلِيَدِي، نون زیر دی، وَلِيَدِينِ. ٹھیک ہے. أوحى لها، أوحى لها، حمزہ وو زبر او، ہا کھڑا زبر ہا. اب یہ جو یہاں پہ ہے نا، ہا یا کھڑا زبر ہا، ایسا بولوں گا تو آپ کو تھوڑا سمجھنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے میں نے ہا کھڑا زبر ہا میں نے بول دیا، کیونکہ یا جو ہے وہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں تاکہ آپ کو کنفیوز نہ ہو سکے اس کے لیے میں نے ہا کھڑا زبر ہا بول دیا ہوں. ٹھیک ہے. اوحا، لام زبر لا، اوحا لا، ہا الف زبر ہا، اوحا لها، اوحا لها. اس میں کتنے قاعدے ہیں؟ او، واو لین، ہا کھڑا زبر کا ایک الف برابر کھینچ کر پڑھیں. ہا الف سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے الف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے. اوحا لها. ٹھیک ہے، چلو آگے. بما یوعون، بما یوعون، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما، بیما، بیما، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. آگے. یا وو پیش یو، عین وو پیش عو، یوعو، نون زبر نا، یوعون، یوعون. اب پورا ملا کر پڑھیں. بیما یوعون، بیما یوعون. ٹھیک ہے. ابھی ما میں الف مدہ ہے، یو میں واو مدہ ہے، عو میں واو مدہ ہے. کیوں؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہے. یہاں پر بھی دیکھو واو ساکن سے پہلے پیش ہے. یہاں پر دیکھو ما میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، الف مدہ، واو مدہ، واو مدہ. ٹھیک ہے. بما یوعون. جی آگے. وطور سی، وطور سینین. سمجھ میں آ رہی بات یہاں پہ؟ وطور سینین. پہلے اس طرح ہجے کرو. وو زبر وا، تو وو پیش تو، وطو، را زیر ری، وطوری، سین یا زیر سی. اب یہ چھوڑ دو، یہ وطوری، وطوری، یہ ذہن میں رکھو. پھر آگے. سین یا زیر سی، نون یا زیر نی، سینی، نون زبر نا، سینین، سینین، سینین. وطور سینین، وطور سینین. جی ہاں. تو وطوری میں کیا قاعدہ ہے؟ واو مدہ ہے. سی میں کیا ہے؟ یا مدہ. نی میں کیا ہے؟ یا مدہ.
ٹھیک ہے، اب پورا ملا کر کیسے پڑھنا ہے؟ وَطُورِ سِینِینَ۔ تو الحمدللہ یہ مشق یہاں پر مکمل ہوا ہے۔ میں جیسے پڑھاتا ہوں ایسے آپ بھی محنت کریں انشاءاللہ، کیونکہ نورانی قاعدہ جو ہوتا ہے اس میں تھوڑی محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ انشاءاللہ جب قرآن میں چلے جائیں گے آپ کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ یہاں پہ محنت کر لیں گے تو وہاں پہ بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔